پوائنٹ نمبر 13 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی جو نماز ہوا کرتی تھی وہ بغیر اذان اور اقامت کے پڑھایا کرتے تھے. عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے, یہ اس کی خاصیت ہے. اسی طریقے سے جنازے کے لیے بھی کوئی اذان نہیں ہے اور نہ اس میں رکوع اور سجدے ہیں. لہذا یہ حدیث اہل بدعت کا رد کرتی ہے جو اکثر یہ کہتے ہیں جی دسو منع کتنے ہے, جی منع کدھر ہے؟ اذان سے پہلے درود شریف پڑھے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ثابت نہیں, وہ کہتے ہیں جی منع کدھر ہے. تو بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. دین کے معاملات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منع کدھر ہے, دین میں دیکھا جائے گا ثابت کہاں ہے. کیوں کہ میں کہتا ہوں چیلنج ہے میری طرف سے, کسی ضعیف روایت سے ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی اذان دینے سے اور جنازے کی اذان دینے سے منع کیا ہو. منع تو کوئی نہیں کرتا, لیکن یہ نہ بریلوی دیتے ہیں, نہ دیوبندی دیتے ہیں, نہ اہل حدیث دیتے ہیں, نہ شیعہ دیتے ہیں. تو ان سے پوچھیں بھائی اذان دینا تو بڑے ثواب کا کام ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. تو جو سال کے بعد نماز پڑھنے آئے عید کی, اس دن تو 3-4 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ جو بیچارے سال بعد مسجد میں آنے لگے تو شیطان کو دور کریں. تو وہ آپ دیتے نہیں ہو, تو بڑا اچھا کام ہے, دیا کرو. تو کہتے ہیں نہیں اصل میں ثابت کوئی نہیں. تو ان کو کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی یہ نہیں, آپ کہتے ہیں منع کوئی نہیں ہو, تو منع تو کوئی نہیں, دیں بسم اللہ پڑھیں. تو معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ جو ڈیفینیشن جو بدعت کے حوالے سے کی ہوئی ہے نا, اس سے تو دین کا جنازہ ہی نکل جائے گا. تو دین کے معاملے میں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں, دنیا کے معاملے میں واقعی یہ ہے, یہ دیکھا جائے گا منع تو نہیں. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. اس میں نے بڑی خطرناک گفتگو کی ہے. خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی تلخ حقائق بھی موجود ہے. مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 35 منٹ کی گفتگو ہے, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز ایڈریس کی ہے کہ کن چیزوں کو دین میں دیکھا جائے گا کہ ثابت ہے, دین والی چیزیں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں, دنیا میں دیکھا جائے گا منع ہے یا نہیں. اب یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی قالین مسجد میں ڈال لیتے ہیں یہ بدعت نہیں, تو منع کہاں ہے بھائی؟ یہ دنیا والے معاملات ہیں. مسجد میں قالین ڈالنا, پنکھا لگانا, کیا کوئی بندہ نیت کرتے وقت اپنے ذہن میں, جو زبان سے تو نیت ثابت نہیں ہے لیکن دل میں نیت کو حاضر کرتے وقت کیا یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف؟ تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے, یہ دنیاوی معاملات ہیں. اس میں اسی طریقے سے الیکٹرانک کاؤنٹر استعمال کر لینا تسبیح کی جگہ پر, تو کاؤنٹنگ کا ایک ذریعہ کر سکتے ہیں. ہوائی جہاز پر یا بحری جہاز پر حج کے لیے جانا ایک ذریعہ. آپ کو کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گدھے پر جاتے تھے یا گھوڑے یا اس پر اونٹ پر, تو آپ کیوں جاتے ہیں, یہ بدعت ہے. تو یہ دنیاوی معاملات ہیں. اس کے بارے میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت مرحمت فرما دی ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث بدعت کی سپورٹ میں بھی پیش کی جاتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہی میں اس کو ایڈریس کر کے یہ بدعت والا مسئلہ تو ٹھپ کر دوں. تو ابھی ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن 10-12 منٹ شاید اوپر لگ جائیں, لیکن یہ کنکلوژن ہو جانی چاہیے یہاں پر. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ نیو مسلمز جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بڑے غریب تھے, بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا اور ان کی صحت ایسی تھی جیسے ان پر فاقے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, دل پسیج گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے, خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الحشر کی آیت بھی پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے. یعنی اللہ کے حضور, اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کروا لو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچنے کی ترغیب دلائی. ایک صحابی گئے, وہ گھر سے اشرفیوں کا تھیلا اٹھا کر لائے, اور صحابی کہتے ہیں کہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بمشکل ہی اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو رہے تھے, گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے تھے. انہوں نے لا کر مسجد نبی میں سحر میں لا کے وہ رکھا. اب ظاہر ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو میرے جیسے کوئی کمزور دل لوگ بھی تھے, ان کے دل میں بھی آیا کہ چلو 2-4 کھجوریں ہم بھی یہاں پہ رکھ دیں, انگلی کٹا کر ہم بھی شہیدوں میں شامل ہو جائیں. تو اس صحابی کی وجہ سے اتنا جذبہ دیکھ کر باقی لوگ بھی لانا شروع ہو گئے چیزیں, اور مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں حضور کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے سونا چمک رہا ہوتا ہے, خوشی کے ساتھ
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا، سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں بری طریقے کو رائج کیا، سنتن سیئتن، تو اس کا وبال اس پر تو ہوگا، بعد والوں کا وبال بھی اس پر ہوگا، اور ان کے وبال میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں بدعتن حسنتن نہیں ہے، یہ ہے سنتن حسنتن، یہ سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، بری سنت۔ تو یہ طریقہ، تو طریقہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں اس طرح۔ مثلا جس بندے نے بھی پہلی دفعہ قرآن پاک کو سی ڈی پہ رائٹ کیا ہے، تو قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں، وہی قرآن کا ایک طریقہ نکالا کہ سی ڈی پہ رائٹ کیا یا اس کا سافٹ ویئر بنایا، اس کو ثواب ملے گا۔ مکتبۃ الشاملہ بنایا جس بندے نے، ہزاروں حدیث کی کتابیں اور تفسیریں اس پہ رکھ دی ہیں، اور عربی میں سرچ بھی موجود ہے، جس نے بھی وہ کام کیا تو اس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا۔ اس طریقے سے الیکٹرانک کاؤنٹر جس نے بنایا ہے، وہ تسبیح سے ذرا مشکل ہوتی تھی، وہ ذرا آسانی ہوگی، تسبیح بھی ٹھیک ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، تو اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی بندے نے مسجد میں پنکھا لگوایا، اس کو ثواب ملے گا، جس نے بھی اچھا طریقہ جاری کیا۔ لیکن وہ حدیث یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ صرف چھینک کے جواب میں بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا تو عبداللہ بن عمر نے منع فرما دیا، کیونکہ دین میں ایڈیشن ہوتی تھی۔ دنیا کے معاملے میں انتم عالم بامر دنیاکم، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں۔ تو یہ والا فرق بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دین والا معاملہ اور دنیا کا معاملہ جو ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیفینیشن مان لی جائے بدعت کے حوالے سے کہ جی کوئی بھی کام اچھی نیت سے دین میں داخل کر دیا جائے، بدعت کوئی نہیں، تو پھر آپ کا وہ خطبہ جو ہے معاذ اللہ فضول ہوا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور تمام بدترین کام وہ ہیں جو نئے دین میں داخل کیے جائیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی، سنن نسائی میں بھی، مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو پھر آپ کیوں کہتے تھے اگر کوئی جو بھی نیکی کی نیت سے کر لیا جائے یہ بدعت ہے ہی نہیں ہے، تو پھر حضور کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، نیکی کی نیت سے ہی کام شروع ہوتا ہے۔ ہمارے اہل تشیع بھائی جو ماتم کرتے ہیں گناہ کھٹنے کے لیے نہیں کرتے، نیکی کی نیت سے ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، یہ پینڈولم کی 2 ایکسٹریمز ہیں، 2 ایکسٹریمز۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا، جس میں چند ہمارے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر میں فنیٹک قسم کے مولوی ہیں، ہر بات پہ بدعت کا فتویٰ بول دیتے ہیں۔ سب کی نہیں میں بات کر رہا، بڑے احتیاط والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو ہمارے دیوبند اور بریلوی اور شیعہ مکتبہ فکر میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں نیکی کا کام ہے، خیر ہے کر لو، اور ہر چیز کو انہوں نے اچھی بدعت بنا کے تو دین میں داخل کر لیا۔ تو درمیان کا راستہ اس میں یہ ہے کہ جو دین کے معاملات ہیں اس میں ایڈیشن نہ کی جائے، اور کوئی بھی نہیں کرتا چند ایک چیزوں کے سوا، کوئی فجر کے 3 فرض نہیں پڑھتا یا 4 فرض، پتہ ہے ان کو، منع تو کوئی نہیں نا 4 فرض پڑھنا، تو کہتے ہیں نہیں تعلیم ہی 2 فرمائے ہیں۔ تو بھائی اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھیں تعلیم فرمائی ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کو بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ فتویٰ بازی کے چکر میں جو ہے وہ اجتہاد کی آڑ میں وہ ہر چیز کو اچھی بدعت کہہ کے اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا یہ ہے میں بدعت کے معاملے میں درمیانی موقف رکھتا ہوں کہ دین کے معاملات میں چیزیں دیکھی جائیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ، دین میں بھی دین کے ساتھ بعض اوقات ڈائریکٹ دین میں چیزیں داخل ہوتی ہیں لیکن انڈائریکٹ ہوتی ہیں۔ جس طرح ابھی جو گستاخ رسول والا ایشو شروع ہوا، اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا تقریباً 80 منٹ کا۔ تو پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے یہ قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے احتجاج، لیکن پوری امت نے اجماع کیا، حرمت رسول کانفرنسز ہو رہی ہیں، گستاخ رسول کے خلاف ریلیز نکالی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، اب یہ بیوقوفی ہے کوئی کہ جی یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہو رہے، تو گناہ کھٹنے کے لیے ہو رہے ہیں، ثواب کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہ ثواب ہے نہ گناہ، تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مومن تو لو کام سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ ثواب کے لیے ہو رہی ہیں حرمت رسول کانفرنس الحمدللہ، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی تکمیل کا پروگرام کرنا کوئی بدعت نہیں ہے،
یہ سارے انتظامی معاملات ہیں. یا ہمارا یہ درس ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہفتے کی رات کو ثابت نہیں ہے. تو اصل دین میں موجود ہے, اس میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کوئی چیزیں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں تو بدعت کے حکم میں داخل نہیں ہے. یہاں پر ایک کریٹیکل چیز ہے جو میں بیان کر دوں, جو صحیح بخاری سے بڑا کوٹ کرتے ہیں, میں نے اس پر پوری ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے. مسئلہ نمبر 20 کے نام سے حرمین شریف فین میں 20 تراویح کا مسئلہ 40 منٹ کی, اس میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ تراویح کے کانٹیکسٹ میں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر نے جب تراویح شروع کروائی تو اس وقت ایک جملہ بولا تھا, نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا. تو کہتے ہیں دیکھو جی اچھی بدعت کہا تو بری بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے. بھائی یہ بتائے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو پڑھی نا, اس کے بعد منع نہیں فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, مجھے ڈر ہے تم پر فرض نہ ہو جائے. اور آپ کی منشا کو سمجھنے والے صحابہ تھے, صحابہ نے اجماع کیا کہ 3 دن آپ نے پڑھی, اسی کو رینیو کیا. لہذا بدعت کا مطلب ان معنوں میں کہ کوئی نیا کام, مردہ سنت کو زندہ کرنا, اس کو اگر کوئی کہے نا اچھی بدعت, تو بدعت لغت کے معنوں میں کہ نیا کام, مر چکا تھا دوبارہ سے سنت زندہ کی, تو یہ جائز ہے, سیدنا عمر کی سنت ہے. جس طرح میں اب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے پگڑی باندھنی شروع کی, جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے شروع کی, تو یہ مردہ سنت زندہ ہوئی, تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ, کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے, سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سفید کلر کی پگڑی باندھی تو اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا, یہ شملے دو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو باندھی سفید کلر کی پگڑی, اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا, اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو, خوبصورت لگتی ہے. تو اب یہ مردہ سنت, مردہ ایسی ہوئی ہے کہ اس کا کچومر بھی نکال دیا, ننگے سر نماز پڑھی جاتی ہے, اور پھر جی وہ ہو جاتی ہے, وہ تو داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. بھائی داڑھی بھی کوئی نماز کی شرط نہیں, تو ممبر پہ کہا کریں کہ بغیر داڑھی کے بھی نماز ہو جاتی ہے. تو نہیں اس سے تو سنت سے نفرت پیدا ہوگی, تو یہ سنت نہیں ہے, اس سے نفرت کیوں پیدا کرواتے ہیں؟ یہ کیا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. یہ تو بریلوی دیوبندی بھی نہیں کہتے ہیں, ان کے علماء بھی, کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے یا کہتا ہے میں اہل سنت یا اہل حدیث ہوں, تو حدیث پر عمل کرے. اور میں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے تمام علماء کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت ننگے سر ثابت کریں. ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت نہیں تھی تو ایک چادر میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے, اس وقت آپ کا کپڑا نہیں تھا. آپ کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے, واسکٹیں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں, گونے وہ عورتوں والی اوپر چڑھائی ہوئی ہیں رنگین کلر کی, صرف چڑ جو ہے وہ ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہے. اور یہ رومال بھی جو سرخ باندھ رہے ہیں جائز ہے, لیکن یہ سنت نہیں ہے, سنت پگڑی ہے. یہ چادر سفید کلر کی اوپر لی جائے یا ٹوپی رکھ لی جائے. تو اب اپنی چیزیں اس طرح عام کر دینا اور سنت کو پس پش ڈال دینا کہ جو چونکہ بریلوی باندھتے ہیں اس لیے ہم نے پگڑی نہیں باندھنی, یہ تو بات غلط ہوئی. اور رنگوں کا بھی کوئی چکر نہیں ہے. ہاں اگر رنگ کوئی نشانی کے طور پہ بناتا ہے کہ میں صرف سبز باندھوں گا باقی نہیں باندھوں گا, وہ پھر فرقہ واریت کر رہا ہے. فرقہ واریت کی وجہ سے غلط ہے, ادروائز رنگ کوئی بھی باندھ سکتے ہیں. ہم کپڑے کیا حضور کے رنگ والے پہن رہے ہیں؟ یہ تو کسی نے نہیں کبھی غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں. سبز پگڑی سے چیڑ ہو جاتی ہے کہ جی یہ سبز ثابت نہیں ہے. او بھائی نہیں ثابت, آپ سفید اور کالی باندھو تو صحیح نا. اس طرف تو آؤ. اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پورا لیکچر ہے بہت پیارا, اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر گیٹ اپ لیبل جو ہے آپ کے اسلام کو شو کرتا ہے تو یہ 3 چیزیں آپ کو پہننی چاہیے: سر ڈھانپنا, داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر. اس پہ اس کا انگلش میں لیکچر بہت زبردست الحمدللہ اس نے اس معاملے کو کنکلوڈ کیا ہے.